آپ نے بددعا نہیں فرمائی. اس لیے یہ امت اور اس امت کا یہ نبی ان کے ذمے دعوت اور دعا کیا، ان کے ذمے دعوت اور دعا کیا گیا ہے، ان کے ذمے بددعا نہیں کی گئی ہے. دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے. میں تو عرض کرتا ہوں کہ اگر دعوت ہی دیتے رہو گے، اگر دعوت ہی دیتے رہو گے تو بددعا کے بغیر ہی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بددعا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کو ایک دعائیں مستجاب دی گئی ہے جو قبول ہونی ہے. تمام انبیاء علیہم السلام کو ایک دعائیں مستجاب دی گئی ہے جو قبول ہونی ہے، رد نہیں ہوگی. سارے نبیوں نے وہ دعائیں اپنی اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے مانگ لی. نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے، اور صالح علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے، سب نے وہ دعائیں مانگ لی. ان کی بددعائیں قبول ہو گئی، قوم اس پر ہلاک ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعائیں مستجاب دی گئی. پوچھا گیا آپ سے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک دعا دی گئی جو قبول ہونی ہے، آپ کو بھی دی گئی ہے کہ ہاں مجھے بھی دی گئی ہے، تو آپ اس دعا کو کیوں نہیں مانگ لیتے امت کے لیے؟ آپ اس دعا کو امت کے لیے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ نے فرمایا اختبأتها للآخرہ، اختبأتها للآخرہ، میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے قیامت کے دن کے لیے. اور واقعی عجیب بات ہے، حضرت کی بات عجیب بات ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو جانا تھا، ان کی قوموں کو بھی جانا تھا، پچھلے انبیاء کو بھی جانا تھا، ان کی قوموں کو بھی جانا تھا. تو انہوں نے اپنی حیات میں دعا مانگ لی اور دعا پر قوم ہلاک ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں آخری نبی ہیں. لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے. آپ کو دنیا سے سفر کرنا ہے اور آپ کی امت کو دنیا میں رہ کر کام کرنا ہے. آپ کو سفر کرنا ہے، آپ مسافر ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ کی امت مقیم ہے. یہ بات بہت غور سے سمجھنا، آپ مسافر ہیں، آپ کی امت مقیم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو مقتدیوں کو امام کے پہلے سلام کے ساتھ ساتھ سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور انتظار کرے امام جب مقتدی اپنی 2 رکعات پوری کر لیں تب امام دعا کرائے. یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. کیوں آپ نے اپنی دعا کو اٹھا کے رکھا آخرت کے لیے؟ صرف اس لیے کہ میری امت کے ذمے، میرے دنیا سے جانے پر میری امت کی ذمہ یہ کام کیا گیا ہے، یہ میری امت اس کام کو کرتے کرتے قیامت کو فارغ ہوگی. امت کام کرتے کرتے قیامت کو فارغ ہوگی. جب یہ امت میں کام سے فارغ ہو جائے گی تب امام الانبیاء امت کی بخشش کے لیے دعا کرائیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ایک دن دعا کان میں پڑ گئی کہ اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے. اتنا خوش ہوئی کہ روایت میں ہے کہ لوٹ پوٹ ہو گئی خوشی میں، ان کا سر گود کو لگ گیا. ایسی دعا فرمایا اے عائشہ تو اس دعا سے اتنی خوش ہو رہی ہے جو تیرے لیے ایک مرتبہ ہوئی ہے، اور اپنی امت کے لیے یہ دعا ہر نماز میں مانگتا ہوں. میں امت کے لیے دعا ہر نماز میں مانگتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ بددعا
بدعا تو وہ مانگتا ہے. ہائے ہائے. حضرت فرماتے تھے کہ انتقام اور ہدایت کا جذبہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے, کہ ان سے انتقام بھی چاہیے کہ ہدایت بھی چاہیے, نہیں. طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے قوم میں, محنت کی جا کر. آپ نے ہجرت کر لی مدینے کی طرف. غزوہ احد بھی ہو گیا, خندق بھی ہو گیا, بدر بھی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم میں محنت کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات سننا نہیں چاہتے تھے, کان بند کیے ہوئے تھے, یہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 خاندانوں کو لے کر اسلام میں داخل کر کے لے کر پہنچے مدینہ منورہ. 80 خاندان. محنت کام کیا کہ جاؤ قوم میں محنت کرتے رہو, محنت کرتے رہو. غزوہ خندق بھی ہو گیا, احد بھی ہو گیا, بدر بھی ہو گیا. یہ کام کرتے رہے اپنی قوم میں. تو میں نے عرض کیا کہ اس واقعے سے بہت چیزیں معلوم ہو گئیں کہ حیثیت کرامتوں سے کام نہیں ہوگا, کام محنت سے, مجاہدے سے ہوگا. کام محنت و مجاہدے سے ہوگا. کرامتوں پر انفرادی مدد ہو سکتی ہے, لیکن اجتماعی نصرتیں اللہ نے دعوت کے ساتھ رکھی ہیں. تو میرے عزیز دوستوں, یہ بنیادی بات یہ ہے, یہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک محنت ہے, یہ ایک محنت ہے, اور اس میں تسلسل ہے. اس میں تسلسل ہے. جہاں یہ محنت چھوٹے گی وہاں امت کے دین کا نقصان ہوگا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو داعی بنایا تھا. یہاں سے بلکہ انسانوں سے ہٹ کر دعوت, بتوں کے اندر سے آوازیں, بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ جنگلوں کے درندے وہ بھی دعوت دیا کرتے تھے. جنگل کے درندے بھی دعوت دیا کرتے تھے. دعوت کی عمومیت تھی کہ جنگل کے درندے بھی دعوت دیا کرتے تھے. اب تو خود ہم کام کرنے والے اس بات کا یقین نہیں کرتے. خود کام کرنے والے اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ دین مسجدوں کا آباد کرنے سے ہی زندہ ہوگا, اور وہاں بتوں کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب اگر زندگی ہے, اب اگر اختیار چلے گا, اب اگر دنیا میں کوئی کام کرے گا تو وہ مسجدوں کا آباد کرنے والے کریں گے. یہ بتوں کی آواز ہے. جہاں شرک کیا جاتا تھا وہاں سے مسجدوں کے آباد کرنے والوں کے آباد ہونے کی آواز آ رہی ہے. قل للقبیلۃ من سلیم كلها هلك الانیس وعاش اهل المسجد, کہ اب تو زندگی اور اب تو حیات اور اب تو رش کرنے والی زندگی وہ مسجد والوں کی ہے, ہمارا زمانہ ختم ہو گیا. دعوت کی عمومیت نے گمراہی کے اسباب کو ہدایت کے لیے اور جنگل کے درندوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا تھا. ایک چرواہا مدینے سے باہر کئی بکریاں چرا رہا تھا. ایک بھیڑیا نکلا, اس نے بکری پر حملہ کیا. اس کا مقصد حملہ کرنے کا بکری کو پھاڑنا نہیں تھا, چرواہے کو متوجہ کرنا تھا. ورنہ بکری کو بھیڑی سے چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے. بجائے اس کے کہ اپنی جان بچاتا, وہ جیسے ہی بڑھا بکری کو چھڑانے کے لیے, بھیڑیے نے بکری کو چھوڑ دیا. بھیڑیا وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا چرواہے سے انسانی زبان میں کہ یہ کیا ہوا, اللہ نے مجھے رزق دیا تھا, آپ نے چھین لیا. مجھے اللہ نے رزق دیا تھا, یہ میرا رزق ہے, یہ میرا رزق ہے.
اللہ نے درندوں کا رزق رکھا ہے اس میں، درندوں کے رزق کا یہی نظام ہے جنگلوں میں. عجیب بات ہے. ایک مرتبہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں. آپ رحمت پوری کائنات کے لیے ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں. عالمین سے صرف انسان مراد نہیں ہے بلکہ کائنات کی ساری مخلوق مراد ہے. اس لیے کہ جو شخص امت کی ہدایت اور امت کے لیے رحمت بنے گا، اللہ رب العزت مظلوم کو اس کی طرف پھیر دیں گے، مظلوم کو پھیریں گے اس کی طرف مدد کے لیے. ایک مرتبہ ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا مدینہ منورہ میں، اور اونٹ دیوانہ ہو جائے تو اس سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ انسان کی کھوپڑی کو چبا لیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ ایسا ایسا اونٹ ہے. فرمایا کہاں ہے، دکھاؤ کہاں ہے. کہ نہیں آپ نہ آئیے، وہ دیوانہ اونٹ ہے، نقصان پہنچا دے گا، آپ نہ آئیے. پوچھا کہاں ہے، کہ اس طرف درختوں میں ہے، باغ میں. آپ چلے اس طرف اکیلے. صحابہ چیخ اٹھے اسی طرف ہے، ادھر نہ جائیے. آپ چلتے چلے گئے اس کی طرف. اس نے آپ کو دیکھا دور سے آپ کو دیکھا اور چیختا ہوا بڑھا آپ کی طرف. صحابہ ڈر گئے کہ ابھی آپ پر حملہ کر دے گا، لیکن اس نے آپ کے قریب آ کر آپ کے کان میں اپنے مالک کی تمام شکایتیں کی. تمام شکایتیں اپنے مالک کی. مجھے اتنا چلاتا ہے، اتنا تھکاتا ہے، اتنا بوجھ لاتا ہے، ساری شکایتیں. آپ کھڑے ہو کے سنتے رہے. فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ بلایا گیا. کس کا اونٹ ہے؟ کہاں؟ فلاں کا. بلاؤ اس کو. بلا کے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایتیں کر رہا ہے، یہ تمہاری طرف سے یہ زیادتی ہے. جنگل کے درندوں کا آپ کے ساتھ ایسا تعلق تھا. ایک مرتبہ پورا وفد آیا بھیڑیوں کا جنگل سے آپ کی خدمت میں. پورا وفد جنگل سے بھیڑیوں کا آپ کی خدمت میں کہ ہم ایک تجویز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس. ایک تجویز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس. ہم سارے جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے ایک جماعت آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہے. اگر اتنی بکریاں ہر ریوڑ سے ہمیں سال میں اتنی دے دی جائیں تو ہم بھیڑیے آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بکری پر حملہ نہیں کریں گے. کسی کی بکری پر حملہ نہیں کریں گے، سب محفوظ رہیں گے. ادھر صحابہ بیٹھے، ریوڑ کے مالک جن کے ریوڑ تھے بکریوں کے، ادھر بھیڑیے بیٹھے. فرمایا آپ نے کہو کیا کہتے ہو؟ یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں، ایک تجویز پیش کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی بکریاں اٹھا کے ان کو دے دیں کھانے کے لیے. میں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی بات پہ غور کر لو. اگر تم اتنی بکریاں ان کو دے دیتے ہو تو پھر پورے سال تمہارے سارے ریوڑ محفوظ رہیں گے، تم جنگل میں بے فکر چراؤ، کوئی بھیڑیا کچھ نہیں کہے گا. یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جی ہم اپنی بکریاں اٹھا کے اس کو کیسے دے دیں. جب صحابہ نہ مانے تو آپ نے بھیڑیوں کو اشارہ کیا کہ تمہارا دل چاہے خود ہی پھاڑ کے کھا لیا کرو، جب یہ مانتے نہیں ہیں خود ہی پھاڑ کے کھا لیا کرو. اس وقت قصے پہ یاد آیا کہ جو واقعی انصاف کرنے والے ہوتے ہیں اللہ جانوروں کی
ضروریات اور ان کے مسائل کو بھی ان سے حل کراتے ہیں. اور جب یہ خود ظالم بن جاتا ہے تو انسان بھی ان کو ظالم کہتے ہیں. انسان بھی ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر نہیں آتے. ان کے پاس انسان بھی اپنی ضرورت لے کر نہیں آتے. اور جو منصف ہوتے ہیں ان کے پاس جانور بھی اپنی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے باہر کے بڑے گیٹ پر ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی. وہاں سے رسی ہلاؤ تو اندر گھنٹی بجتی تھی کہ دیکھو کوئی سائل آیا ہے اس کا سوال پورا کرو. سائل کا سوال پورا کرو. کوئی سائل آیا ہے دروازے پر. معمول تھا یہ. بلکہ حدیث میں آتا ہے مناولۃ المسکین تقی مصارع السوء کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے جا کر دینا یہ اچانک پیش آنے والے حوادثات سے روک دیتا ہے. ایک صحابی تھے وہ نابینا ہو گئے, آنکھیں جاتی رہی بالکل. انہوں نے اپنے گھر کے اندر کے حصے میں کمرے کے اندر مصلی بچھایا ہوا تھا, وہیں نماز پڑھتے تھے. اور جب کوئی مسکین دروازے پر سوال کرتا تو وہ اس رسی کو پکڑ پکڑ کر دروازے پر جاتے تھے کہ کوئی لے جانے والا نہ ہو دروازے تک. اچانک کوئی مسکین آ جاوے تو رسی باندھی ہوئی تھی مصلی سے لے کر دروازے تک کہ اس کو پکڑ پکڑ کر دروازے تک پہنچ جائیں. بیٹوں نے کہا ابا جی راستے میں رسی بندھی ہوئی ہے, پریشانی ہوتی ہے, آپ کچھ دینا ہوا کہ رحم دے ہم پہنچا دیں گے اس کو. فرمایا نہیں, میں نے یہ سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناولۃ المسکین تقی مصارع السوء, مسکین کو اپنے ہاتھ سے لے جا کر دینا یہ برے حوادثات سے روک دیتا ہے, بچا لیتا ہے. چنانچہ اس بادشاہ نے بھی یہ کیا ہوا تھا کہ باہر کے گیٹ پر رسی لٹکی ہوئی ہے, گھنٹی بجاؤ گے جس وقت بھی کوئی آ جائے دن میں یا رات میں. اچانک درمیان رات میں گھنٹی بجی, کیا ہوا اس وقت کون آئے گا, آپ آرام کریں کہ نہیں دیکھو کون ہے, دیکھو کون ہے. جا کر دیکھا تو ایک بھینسا گزر رہا تھا وہاں سے. اس بھینسے کا سینگ الجھ گیا رسی میں. کہا کہ بادشاہ سلامت کوئی بات نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے, کسی نے رسی نہیں کھینچی ہے, بھینسا گزر رہا تھا, اس بھینسے کے سینگ میں رسی الجھ کر کھنچ گئی ہے اس لیے گھنٹی بجی ہے. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ اس بھینسے کو میرے پاس اس کی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے لائے ہیں.